Please subscribe and press the bell icon for my upcoming videos. دوستو، شراز 14 سال کا ایک شیخی باز لڑکا تھا۔ اسے سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا۔ سائیکل چلانے میں اسے اتنی مہارت ہو گئی کہ اب وہ سائیکل چلاتے ہوئے کرتب بھی دکھانے لگا تھا۔ اس دوران سائیکل کے پرزے بے جا استعمال کی وجہ سے جلدی گھس جاتے یا ٹوٹ جاتے۔ ایک دن وہ اسی طرح کرتب دکھاتا ہوا جا رہا تھا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ اسے سائیکل پر کرتب کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی اسے ایسا کرنے سے روک نہیں رہا۔ اچانک دھماکہ ہوا۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں نے شراز کو گھورا۔ پچھلے ٹائر کی ٹیوب ایک دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ شراز سائیکل سے اتر گیا۔ ٹیوب کے ساتھ ٹائر بھی پھٹ گیا تھا۔ شیخی بگاڑتے ہوئے شراز گھر سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کا ایک نوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سائیکل مستری کے پاس کھڑا تھا۔ مستری نے ٹائر اور ٹیوب دیکھنے کے بعد کہا، ٹیوب کو تو پنچر لگ جائے گا، مگر ٹائر تبدیل کرنا پڑے گا۔ نیا ٹائر 700 روپے کا ہے، بتاؤ ٹائر تبدیل کر دوں؟ 700 روپے؟ میرے پاس تو 100 روپے ہیں، لگتا ہے پیدل گھر جانا پڑے گا۔ شراز نے سائیکل کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ پھر وہ سائیکل کھینچتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شراز گھر پہنچا تو پیدل چلنے کی وجہ سے وہ بہت تھک چکا تھا۔ امی جان نے پچھلے ٹائر کو دیکھا جو زمین سے چپکا ہوا تھا۔ بولی، آج پھر سائیکل پنچر کر کے لے آئے ہو؟ آج ٹیوب کے ساتھ ٹائر بھی پھٹ گیا ہے۔ پنچر اور نئے ٹائر کا خرچ کل ملا کر 800 روپے ہوئے۔ 800 روپے؟ امی جان نے دہرایا۔ آپ 700 روپے دے دیں، 100 روپے میرے پاس ہیں۔ شراز کا یہ پرسکون انداز امی جان کے لیے حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ امی جان کا سوال سن کر شراز نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، سائیکل پر سوار گھر کی طرف چلا آ رہا تھا کہ اچانک ٹیوب اور ٹائر دونوں پھٹ گئے۔ وہیں سے میں سائیکل کھینچتا ہوا پیدل گھر آ رہا ہوں۔ اچانک شراز کی نظر سائیکل پر پڑی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہی ہو، جھوٹ، جھوٹ، سراسر جھوٹ، اپنے کرتوتوں کے بارے میں تو بتاؤ، سچ بولو، سچ۔ شراز نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا، تم تو چپ رہو، دیکھو میں اپنی پیاری امی جان سے بات کر رہا ہوں، 800 روپے کا معاملہ ہے۔ آخر امی جان نے 800 روپے شراز کو دے دیے۔ شراز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نیا ٹائر اور ٹیوب میں پنکچر لگنے کی دیر تھی کہ وہ پہلے جیسا شراز بن گیا تھا۔ سائیکل نے احتجاجاً چیخ و پکار شروع کر دی، مگر شراز پر نہ تو پہلے اثر ہوتا تھا اور نہ اب ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ سائیکل پر دور ایک نئی کالونی کی طرف جا رہا تھا۔ نئی کالونی کی بڑی بڑی سڑکیں دیکھ کر شراز نے وہاں سائیکل پر کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ وہ کبھی چلتی سائیکل پر لیٹ جاتا، کبھی اپنے دونوں پاؤں ایک ہی پائیدان پر رکھ دیتا اور کبھی گدی پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ ہینڈل پر رکھ کر خوشی سے نعرہ بلند کرتا کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ اچانک اس کے سامنے ایک گدھا گاڑی آ گئی۔ وہ کوشش کے باوجود سائیکل پر قابو نہ رکھ سکا اور گدھا گاڑی سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکر میں شراز کے گھٹنے پر چوٹ آئی اور سائیکل کا اگلا پہیہ ٹیڑھا ہو گیا۔ جب وہ لنگڑاتی ٹانگ اور سائیکل کے ٹیڑھے پہیے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو امی جان گھبرا گئیں۔ اس کے زخم پر مرہم لگایا اور پینے کو گرما گرم دودھ دیا۔ شراز مسہری پر لیٹا تو اسے صحن میں کھڑی ہوئی سائیکل دکھائی دے رہی تھی۔ سائیکل کو دیکھ کر اسے افسوس ہوا کہ وہ بہت ہی بری حالت میں تھی، اسے بھی مرمت کی ضرورت تھی۔ امی جان صحن میں آئیں تو اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج کل تو لوگ اندھا دھند سڑکوں پر گاڑیاں چلاتے ہیں، میرا بیٹا تو بہت دیکھ بھال کر آرام سے سائیکل چلاتا ہے۔ یہ سن کر شراز سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی نظر سائیکل پر پڑی۔ ایسا لگا جیسے سائیکل اسے گھور رہی ہے اور امی جان کی بات سن کر وہ کہہ رہی ہو، یہ بات درست نہیں، جس طرح شراز مجھے چلاتا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شراز میرے ذریعے کرتب دکھاتا ہے، وہ مجھے چلاتا نہیں، اڑاتا ہے۔ میرے کل پرزے اس سے بہت تنگ ہیں، یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اچانک امی جان نے بستر پر لیٹے شراز کو گھورا۔ شراز کو لگا جیسے امی جان سائیکل کے پرزوں کی ساری باتیں سن چکی ہوں۔ انہوں نے کچھ سوچا اور الماری میں سے ایک کاغذ نکال کر شراز کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کاغذ اس وقت کا تھا جب امی جان نے اسے سائیکل خرید کر دی تو شراز نے ان سے وعدہ لیا تھا جو اس کاغذ پر لکھا تھا۔ وہ سائیکل کی حفاظت کرے گا، اسے دھیان سے چلائے گا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا، وہ شرارتی بچوں کی طرح اس پر کرتب نہیں کرے گا۔ شراز نے ان سب باتوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا تھا۔ ابو جان اپنے دفتر کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے،
اس لیے امی جان سے سائیکل کی مرمت کے لیے مزید پیسے ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اگلے دن شیراز کو لنگڑاتے ہوئے اسکول جانا اور آنا پڑا۔ اسکول زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے شیراز سائیکل پر ہی اسکول جاتا تھا۔ گھر واپسی پر اس کی جیومیٹری باکس میں جیب خرچ جوں کا توں دیکھ کر امی نے پوچھا، تم نے ان روپوں کا خرچ کیوں نہیں کیا؟ میں سائیکل کے لیے پیسے اکٹھے کر کے اس کی مرمت کروانا چاہتا ہوں، میں اسے دوبارہ زخمی نہیں کروں گا۔ اس کی باتوں سے امی جان کا دل پسیج گیا اور وہ بولی، غلطی کا احساس ہونا سب سے اچھی بات ہے، میں سائیکل کی مرمت کے لیے پیسے دے دوں گی، وعدہ کرو سائیکل کو احتیاط سے استعمال کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ اپنی سائیکل کی ہر طرح خیال رکھوں گا۔ شیراز کی یہ بات سن کر امی جان کے ساتھ ساتھ سائیکل بھی خوش ہو گئی۔